الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في موضع آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معزز بزرگان دین اور میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین امت، اللہ تعالیٰ کا بے کراں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات جیسی عظیم مخلوق سے نوازا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا۔ بے شمار درود اور سلام ہوں ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور جن کی کاوشوں سے ایمان اور اسلام کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے توبہ اور استغفار کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی طبیعت میں خطا و نسیان کو اس کی طبیعت میں رکھ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانسان خلق فتانا نسیا اذا ذکر ذکر، انسان کو پیدا کیا گیا آزمائش کے لیے، یعنی اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ نسین، بھولنے والا، بھلکڑ، جو بھی چیز جب تک یاد رہتی ہے یاد رہ جاتی ہے، اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ اذا ذکرہا ذکر، جب اس کو یاد دلائی جائے تو وہ یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کی سرشت ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے کہ اس سے خطا اور نسیان ہو جاتے ہیں، اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ آدمی کتنا بھی بڑا زاہد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ فلسفی کیوں نہ ہو، اس کی سرشت میں یہ ہے، اس کے ڈی این اے میں ہے کہ وہ غلطی کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین تواب، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، اور ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اور وہ توبہ کرے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ تو لہذا انسان کو کبھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، کسی سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، کیونکہ وہ انسان کو اگر اس قسم کا رویہ اس کے ساتھ اگر ہم پیش کریں تو اس کے اندر ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، وہ گناہوں پر گناہ کرنے جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے غلط کاموں سے نفرت کیجئے، اس سے نفرت نہ کریں، اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، تنہائی میں لے جا کر سمجھائیں کہ بھائی تم نے یہ حرکت جو کی یہ غیر اسلامی ہے، غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے تم کو چاہیے کہ تم توبہ کریں۔ یہ اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ایسے ہی تھا۔ جب کوئی انسان غلطی کر بیٹھتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ممبر پہ آتے اور کہتے ما بال الناس یفعلون کذا و کذا، اجی لوگوں کا کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں۔ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، کسی کا اگر نام لیا جائے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے کہ تم نے کیا تم نے کیا۔ تو یہاں پر یفعلون کذا و کذا بول کر کیا ہے وہ ایک اشارہ کر دیا کرتے تھے، تو جس آدمی کے اندر وہ غلطی ہوتی اس کو احساس ہو جاتا تھا، پھر وہ کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا۔ تو اس طرح سے آدمیوں کو ان کے گناہوں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح سے لوگ گناہوں سے گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہ کرے گا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اگر ہم کتنے بھی گناہ کیوں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور بخش دے گا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ میرے دربار میں آیا, اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک مالک ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس کا مالک اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, گواہ رہو میں آج اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر اس کو احساس ہوتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا, تو جو چاہے کر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو جہنم میں موجود ہوتے ہیں. ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال کر ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے زندگی میں ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو محترم حضرات, یہ چیز ہوتی ہے, انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے اس خطبے کے شروع میں ایک آیت تلاوت کی تھی سورہ زمر کی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو, کتنے پیار سے کہہ رہا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ غفور ہے, گناہوں کو بخشنے والا ہے, رحیم ہے, رحمت والا ہے, رحم کرنے والا ہے. محترم حضرات, توبہ استغفار کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ و استغفار یہ دونوں ایک ہی معنی ہیں, لیکن کچھ اہل علم اس میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں. استغفار کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم دعائے معصورہ میں استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے. توبہ وہ ہوتی ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے, تو یہ ہے توبہ. تو لہٰذا توبہ و استغفار کا معنی ایک ہی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی, فیستغفرون, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے گی, فیغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اس کا مطلب یہ نہیں اس حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری قوم کو لائیں گے, ایسا نہیں. اس میں یہ مطلب یہ بیان کیا گیا اگر کوئی آدمی ارادتاً غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ارادہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی غلطی کر دیا, انجانے میں توبہ کر لیا, پھر کچھ مدت گزر گئی, پھر شیطان اس پر غالب آ گیا, پھر اس نے وہی غلطی کر بیٹھی, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ ایک عورت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس نے چوری کی. جب اس کا جرم ثابت ہوا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد اس عورت کی شادی بھی ہو گئی. دیکھیے یہاں اس نے گناہ کیا، پورے معاشرے میں پتہ چل گیا کہ اس نے گناہ کی، اور جرم ثابت ہونے پر اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی. مطلب وہ معذور ہو گئی تھی، لیکن معذور ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے رشتے کا انتظام کیا. اگر آج کوئی عورت، کوئی لڑکی اگر معذور ہو جائے کسی وجہ سے، کیا اس کو رشتے پہ آئیں گے نکاح کے؟ نہیں آئیں گے. کوئی ہوگا جو اپنی مجبوری سے اس سے رشتہ قائم کر لے گا، اس سے نکاح کر لے گا. تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو صحابہ کا جو معاشرہ تھا، اتنا صالح معاشرہ تھا، جب اس پر حد جاری ہوتی تو وہ آدمی کیا پاک و صاف ہو جاتا تھا. اس کو کوئی نکیر نہیں کرتا تھا، اس کو کوئی تانا نہیں دیتا تھا، اور وہ ایک نارمل انسان ہو جاتا تھا. جیسے کہ اس واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ عورت ہمارے گھر کو آیا کرتی تھی اپنے حاجات، اپنے ضروریات کو لے کر. تو نارمل انسان ہو گئے. تو لہذا کسی کو بھی ہم اس کے گناہ کرنے پر طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے. تو محترم حضرات، علامہ ابن تیمیہ کچھ ایسے اسباب اور ایسے سورسز بتاتے ہیں جن کے اختیار کرنے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی، پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیاں کرنا، کہ ہم جب گناہ ہوتا ہے تو نیکیوں پر نیکیاں کرتے جائیں. نیکیوں کے غلبے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب اندھیرا زیادہ چھا جاتا ہے تو آپ کینڈل روشن کیجئے، اپنے لائٹ روشن کیجئے، تو اندھیرا کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود چھٹ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں کیا کر دیتی ہیں؟ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. تو جب گناہ ہو جاتے ہیں تو نیکیوں کو کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کی ذات پورے گناہوں سے معصوم، پورے گناہوں سے پاک، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں ڈوبی ہوتی ہے، لیکن آج ہمیں استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے توبو الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی کا یہ عالم تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو دن میں ہم پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا جو گیپ ہے، جو دوران ہے، جو دورانیہ ہے، وہ رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو دورانیہ ہے، مکفرات لما بینہن، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ کفارہ بنیں گی. اذا اجتنب الکبائر، اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں، جیسے شرک وغیرہ ہے، ان سے اگر بچا جائے تو یہ سارے چیزیں ہمارے لیے کفارہ ثابت ہوتے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا آنے تک جتنے بھی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ گناہ معاف. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے آنے تک
یہ 7 दिन के अंदर जितने भी छोटे मोटे गुनाह होते हैं वो सारे गुनाह माफ। 5 वक्त की नमाजें अगर हम पढ़ेंगे तो उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीजों का एहतमाम करना चाहिए। 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करें, 5 वक्त की नमाजों का, जुमा का एहतमाम करें, रमजान का एहतमाम करें, तभी जाकर हमारे छोटे मोटे गुनाह माफ हो सकते हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उस शख्स के दरवाजे पर नहर अगर बहती ही हो और वो शख्स दिन में 5 मरतबे गुस्ल करता हो तो क्या उस शख्स पर मैल कुचैल बाकी रहेगा? साहबा ने कहा कि नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल इसी तरह से एक आदमी जब गुनाह करता है फिर वो अल्लाह ताला से तौबा करता है और नेकियां करता है तो अल्लाह ताला क्या कर देते हैं? उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। हजरत अब्दुल इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि एक सहाबी मदीने के किसी किनारे में उनसे कुछ नाज़ेबा हरकत हो गई, किसी औरत से उन्होंने छेड़छाड़ कर लिया। उनको एहसास हुआ अपनी गलती का कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर अपनी गलती का इकरार किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इग्नोर किया। फिर फरमाया कि इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात अक़िमिस सलात तरफ़ल लैल व तरफ़न नहार इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, कि नमाज को कायम करो क्योंकि जो नेकियां होती हैं वो सय्यात को खत्म कर देती हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो लिहाजा अगर हम नमाजों की पाबंदी करेंगे पूरे खुशू खुशू के साथ तो हमारे गुनाह भी माफ हो सकते हैं। एक और जगह, अच्छा एक दूसरी चीज, ये एक दूसरे की मग़फ़िरत तलब करना। एक मोमिन दूसरे मोमिन की मग़फ़िरत अगर तलब करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को भी माफ कर देते हैं। जैसा कि सूरह नूह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात। रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन को बख्श दे और उन लोगों को भी तू बख्श दे जो मेरे घर में दाखिल होने, इस्लाम में दाखिल हुए, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत की दुआ तलब की मोमिन मर्द और मोमिनीन के लिए, मोमिन औरतों के लिए। तो इस तरह से अगर हम एक दूसरे की मग़फ़िरत की दुआ तलब करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। और एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमारे परवरदिगार रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ कर दे, व लिइख़वानिना और हमारे भाइयों के गुनाहों को भी तू माफ कर दे, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो पहले ईमान लेकर आए और दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे सीनों में उनके बारे में कोई कीना कपट ना रख, हमारा दिल उनके लिए साफ रख। इस तरह की जो लोग दुआएं करते हैं अपने मोमिन भाइयों के लिए, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को भी माफ करते हैं। तो भी एक जरिया हुआ गुनाहों के माफ करने का। एक और हदीस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन मय्यतिन युसल्ली अलैहि उम्मतन मिनल मुस्लिमीन, कि एक जमात किसी मोमिन मैयत पर जनाजे की नमाज पढ़ती है और उनकी तादाद 100 तक पहुंचती है, अगर वो लोग उस मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़िरत की दुआ तलब करें तो अल्लाह ताला उसको बख्श देते हैं। तो इस तरह से पता चला
اس حدیث سے کہ ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کے لیے استغفار کریں، اس کی مغفرت کی دعا طلب کریں۔ ایک اور ذریعہ ہے گناہوں کی بخشش کا، وہ ہے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ آپ نے اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عمله، اور اس کا عمل کیا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہیں، انقطع عمله الا من ثلاث۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے جو اس نے دنیا میں کر رکھا ہے، اپنی دولت چھوڑ دی تھی، اس دولت کے ذریعے سے اس نے کیا ہے؟ مساجد کی تعمیر کی، مدارس کی تعمیر کی، یا ایسے رفاہی کاموں میں لگا دیا کہ لوگ اس کے کاموں سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ تو جب تک اس کام سے فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور اس کی اولاد تھی، اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، نیک انسان بنایا، صالح انسان بنایا۔ وہ اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرے تو تب بھی کیا ہے؟ اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور ایک چیز، او علم ينتفع به، یا اس نے ایسا علم کا ذخیرہ چھوڑ کر گیا تھا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اس وقت تک اس کو اضافہ کرتا جائے گا۔ محترم حضرات، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أي هذا أن هذا فيقال باستغفار ولد له۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک آدمی کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں جنت میں۔ فیقول ان ھذا، انسان پریشان ہو جاتا ہے اپنے درجات کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اچھی جنت نصیب کی، میری نیکیوں میں اتنا زیادہ اضافہ کیا، ارے بھائی اتنے نیکیاں میرے پاس آئی کہاں سے؟ میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ نیکیاں آئی کہاں سے؟ جواب دیا جائے گا، فیقال، جواب دیا جائے گا، باستغفار ولد لک، تمہارے بچوں کی دعائے مغفرت کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہوئے، تمہاری نیکیاں بلند ہوئیں۔ تو لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، ان کو غلط حرکات، غلط سکنات سے بچائیں، ان کو نیک اور صالح بنائیں، تو وہ بچے، وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے گزرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں خیر کرے گی۔ اگر ہم بچوں کے ساتھ کیئرلیس رہیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کریں گے، تو بچے ہمارے جانے کے بعد ہم کو کوسیں گے کہ ہمارے والدین ہماری تربیت نہیں کیے، ہمارا دیکھ ریکھ نہیں کیے، ہمیں غلط راستے پر چھوڑ دیا گیا ہمیں۔ اس طرح سے وہ لوگ آپ پر ملامت کریں گے۔ تو لہذا بچوں کی تربیت بہت ہی اہم ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے ایک اور سبب ہے گناہوں کی بخشش کا، وہ ہے ملائکہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اور مومنین ہمارے لیے سفارش کریں گے، اسی طرح سے انبیاء بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ایسے انسان کی تلاش میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے اور ہمارے لیے سفارش کرے، گناہوں کی معافی کا طلبگار بنے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر۔ تو اس وقت
فرشتے آئیں گے، شفاعت الملائکہ، فرشتے سفارش کریں گے، اور اسی طرح سے وہ شفاع النبیون، انبیاء بھی ان گنہگاروں کی سفارش کریں گے۔ پھر حدیث میں فرمایا گیا ہے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، یعنی کہ معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا جہنم میں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے بھی گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو محترم حضرات، ایک اور چیز ہے جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ کیا سورس ہے؟ وہ ہے مومنین کے مصائب، مومنین کے آلام، ان کی مصیبتیں، ان کی آزمائشیں۔ مومنین پر مصیبتیں آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں، ناقابل برداشت بیماریاں ہوتی ہیں، زندگی کی کئی ایک مصیبتیں ان پر لاحق ہوتی ہیں۔ اگر مومن اس پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا ہے، دنیا میں جو بھی تکلیف ہو سکتی ہے انسان اس کو برداشت کر لے سکتا ہے، لیکن آخرت کی جو تکلیف ہوگی کیا اس کو برداشت کر پائیں گے ہم؟ بالکل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل له العقوبہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے، عجل له العقوبہ فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا ہے، مصیبتیں دے دیتے ہیں، تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، دنیا میں ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، أَمْسَكَ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو روک دیتے ہیں، دنیا میں اس کو کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی مشقت نہیں آتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کر دیتے ہیں، اس کو پورے کا پورا بدلہ دیتے ہیں، اس نے جو بھی گناہ کیا اس کا پورا بدلہ وہاں مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اس کو ہم غلط نہ سمجھے۔ مومنوں پر جو مصیبتیں آتے ہیں، اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی ایک نیک بندے پر مصیبتیں آتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اتنا نیک بندہ ہے، اتنا اللہ والا ہے، اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے شاید اس نے گناہ بہت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت مبغوض ہے۔ محترم حضرت، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس پر مصیبتیں ڈال رہا ہے، ممکن ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ ایک صحابی بہت بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمہ داری کے لیے گئے، اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے، بخار میں مبتلا تھے اور کسی کروٹ انہیں چین نصیب نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے بخار کو بددعا دینا شروع کیا، بیماری کو بددعا دینا شروع کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصب الحمى، دیکھو بخار کو تم برا بھلا مت کہو، فإنها تذهب خطايا بنی آدم کما یذہب الکیر خبث الحدید، کہ دیکھو یہ بخار تمہارے گناہوں کو کیا کرتی ہے، دھو دیتی ہے، پاک کو صاف کر دیتی ہے، جیسا کہ ایک لوہے کی بھٹی میں ایک لوہا تمام غلاظتوں سے کلین ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، ویسا تم بھی کیا ہے، تمہارے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم بخار کو برا بھلا مت کہو۔ نت نئی بیماریاں انسان مومنین کو آتی ہیں، انسان کو لاحق ہوتی ہیں، الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں، ہاسپٹلوں میں آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم میں چلا جائے گا، اور جس چیز سے وہ خودکشی کرتا ہے
قیامت کے دن اسی کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا جو بھی مصیبتیں آئیں گی، جو بھی بیماریاں آئیں گی، اللہ کے لیے صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے، ان بیماریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح سے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے مومن بندوں کے لیے، وہ عذاب کی تکلیف بھی مومن بندوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اونٹ بدکنے لگا، دیکھا تو سامنے دو قبریں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر گیا اور فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کسی بڑی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک شخص کیا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا شخص کیا، چغلی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ڈالی لی، تر و تازہ ڈالی، اس کو چیرا، پھر ایک قبر میں ایک ڈالی کو نصب کیا اور دوسرے حصے کو دوسرے قبر میں اس کو گاڑ دیا۔ فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب میں، جو قبر میں عذاب ہوتا ہے مومنین کے لیے، وہ عذاب قبر بھی اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ محترم حضرات، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، انصاری صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو تو بخش دے، یہ اسلام کے لیے اس نے بہت سے کام کیے اور میں اس سے راضی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال سے، سعد بن معاذ کے انتقال سے عرش بھی کانپ اٹھا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عرش بھی کانپ اٹھا، اور ان کی جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتے شامل تھے۔ اتنے عظیم صحابی تھے۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت دیر تک ورد کرتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا عمل یہ کس طرح کا ہے؟ آپ نے جو کہا سبحان اللہ کس وجہ سے آپ نے کہا؟ تو آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر کے عذاب کو رفع کر دیا، ختم کر دیا، ہٹا دیا۔ تو محترم حضرات، ایک صحابی، 70,000 فرشتے ان کے جنازے کی نماز میں شامل، فرشتے وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں اور ہم جیسے انسان نہیں، 70,000 فرشتے، اور ان کے انتقال سے عرش بھی کانپ اٹھا۔ ایسے آدمی کو بھی قبر میں عذاب ہوا تو اللہ کے نبی نے دعا کی، تو گویا ان پر جو قبر کا عذاب ہوا وہ عذاب ان کے لیے باعث رحمت ہے، وہ ان کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ لہٰذا جو کچھ میں نے آپ کے سامنے جو اسباب بتائے گناہوں کی بخشش کے، اس کو آپ بروئے کار لائیں، اس کو آپ اپنائیں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، چاہے ہمارے گناہ ہوں نہ ہوں۔ گناہ کی کثرت ہونے کی وجہ سے بھی آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔